محترم سامعین و معزز مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ عبدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا۔ اور تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ مقدس جو ہم اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ اگر حقیقت میں کہا جائے تو سارے مہینوں کا سردار نظر آتا ہے۔ ہم ماہ شوال میں عید الفطر مناتے ہیں، ماہ ذی الحجہ میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں، سال میں ہم یہ دو عیدیں مناتے ہیں، لیکن دراصل یہ دونوں عیدیں ہمیں اور آپ کو اگر ملی ہیں تو اس ماہ مبارک کے صدقے سے۔ میرے آقا کی ولادت نہ ہوتی تو یہ عیدیں ہمیں اور آپ کو میسر نہیں ہوتی، یہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تلاوت کلام پاک پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت آقائے کونین سلطان دارین سرکار بدقرار روحی فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، اور وہ بھی خاص کر لباس بشری میں، یہ بشریت کی معراج ہے۔ ورنہ میرے رسول کی جو حقیقت ہے، وہ جب رسول پیدا ہوئے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور۔ رب نے بشر نے فرمایا، نور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا۔ گویا کہ رسول کی حقیقت کیا ہے اللہ نے خود بتا دیا کہ میرا حبیب نور ہے۔ بشر سمجھنے میں غلطی مت کرنا، ہاں یہ اور بات ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو لباس بشر میں بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے واقعات پر ہم اگر روشنی ڈالیں، اگر نظر ڈالیں، تو وہ عرب کا خطہ
جو ہر معاملے میں سخت نظر آتا تھا. ہر جگہ کی مٹی الگ الگ ہوتی ہے، کہیں مٹی میں نمی ہوتی ہے، الغرض ہر کوالٹی کی الگ الگ قسم کی مٹی ہوتی ہے. لیکن پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جس خطے کو چنا گیا وہ زمین سب سے سخت زمین تھی، پتھر والی زمین ہے، کنکر والی زمین ہے، گویا کی سب سے سخت زمین تھی عرب کی زمین، وہ مکے کی زمین. اس زمین کو پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے چنا گیا. اور پیغمبر آئے، سب کی زمینیں الگ رہیں. پیغمبر اسلام کو جب بھیجنا ہوا تو اس سخت مٹی پر، اس سخت زمین پر بھیجا گیا. اب جو واقعات اس سے پہلے تھے، جو ماحول اس وقت تھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا. وقت نہیں ہے کہ پوری تفصیل پیش کی جائے. لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینا، بیوہ عورتوں پر ظلم ڈھانا، مطلقہ عورتوں کو اس طریقے سے تنگ کرنا کہ سال بھر تک ان کو پانی تک میسر نہ ہو، کھلی ہوا میں وہ سانس بھی نہیں لے سکتی تھی. اس طریقے سے ذلت و رسوائی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا تھا. لڑکیاں ان کے اوپر اس قدر ظلم ڈھائے جاتے تھے کہ اگر کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہو گئی تو اس کو قصر شان سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس طریقے سے ماحول بگڑے ہوئے تھے. اتنے بگڑے ہوئے تھے وہ لوگ، جوا کھیلنے کے اتنے عادی تھے کہ جوئے میں شرط پر اپنی اپنی بیویوں کو رکھ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر! اس قدر جو ہے تاریکی میں پورا معاشرہ ڈوبا ہوا تھا، اس قدر اندھیرا پھیلا ہوا تھا. اسی معاشرے میں اور اسی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، اسی اندھیرے کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زمین پر اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، دادا ہیں حضرت عبد المطلب، والدہ ہیں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، تجارت کرتے تھے. بغرض تجارت ملک شام کی طرف آپ کا جانا ہوا. شام کی طرف جب آپ تشریف لے گئے بغرض تجارت، تو وہاں جو بادشاہ کی جو شاہزادی تھی، جس کا نام کتابوں میں فاطمہ شامیہ آیا ہے، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا. پھر اپنی کتابوں میں، چونکہ وہ اسلام تھی نہیں اور پیغمبر اسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنے مذہب کے جو اس وقت کے پیروکار تھے، جاننے والے تھے، اس کے عالمین تھے، اس نے پوچھا. انہوں نے بتایا کہ ہاں قریب آخر میں پیغمبر اسلام، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر بھی موجود ہے. اس لڑکی نے حضرت عبداللہ کا تذکرہ کیا کہ عرب کا ایک نوجوان آیا ہے، اس کے چہرے پر ایک عجیب نور کھلا ہوا ہے، اس کی پیشانی میں ایک عجیب چمک موجود ہے، کیا اس کی بھی کوئی ذکر ہماری کتابوں میں ہے؟ اس کی جماعت کے عالم نے کہا ہاں، ہماری کتابوں میں جو ذکر ہے وہ پیغمبر اسلام، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو والد ہیں ان کا نام عبداللہ آیا ہے.
اب وہ دوڑی اور جا کے لوگ قافلے کے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ یہ شخص کون ہے. آپ نوجوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی. کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں. اس نے جان لیا کہ یہ جو نور چمک رہا ہے یہ اور کوئی نور نہیں ہے، پیغمبر آخر الزماں کی ولادت کا نور ہے، یہ نور محمدی ہے جو عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے. اب اس نے وہاں سے رخت سفر باندھا، مکہ کی طرف اپنا رخت سفر باندھ لیا. حضرت عبداللہ بھی تجارت کر کے واپس آئے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا رشتہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. شادی ہو گئی، عقد ہو گیا. اب وہ لڑکی جو فاطمہ شامیہ ہے وہ شام سے چل کر کے مکہ میں پہنچتی ہے، اپنا خیمہ لگاتی ہے. لوگوں سے معلوم کیا یہ بتاؤ سردار قریش کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، ان کا گھر بتا دیا. پہنچی حضرت عبد المطلب کے پاس، کہا میں شام کی رہنے والی ہوں اور میں آپ کے یہاں صرف ایک مقصد سے حاضر ہوئی ہوں. آپ نے فرمایا کون سا مقصد ہے تیرا؟ اس نے کہا مجھے آپ کے بیٹے عبداللہ سے شادی کرنی ہے، مجھے آپ کے بیٹے عبداللہ سے نکاح کرنا ہے. جس وقت یہ بات ہو رہی تھی حضرت عبداللہ موجود نہ تھے، باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے. واپس آئے. حضرت عبد المطلب نے اس عورت سے کہا ٹھیک ہے، اگر عبداللہ سے ہم اس بارے میں پوچھیں گے، اگر عبداللہ کی رضامندی ہے تو بے شک تم ان سے نکاح کر سکتی ہو. واپس آئے. حضرت عبد المطلب نے سارے معاملات ان کے سامنے رکھے. فاطمہ شامیہ کوئی بادشاہ کی لڑکی ہے، وہ آئی ہوئی ہے اور آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا بابا جان میں تو پہلے ہی شادی کر چکا ہوں، میری شادی ہو چکی ہے آمینہ کے ساتھ، اب میں اتنی جلدی میں دوسری شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا بیٹا اگر آپ کی رضامندی ہے تو آپ کر سکتے ہو، دو عورتوں کو رکھنا کوئی برا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم غور کریں گے. ادھر وہ لڑکی جو شام سے آئی تھی فاطمہ شامیہ، وہ بغرض ملاقات حاضر ہوئی. حضرت عبداللہ بھی تشریف لے گئے، لیکن جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو پہلے وہی لڑکی جو شادی کے لیے بے قرار تھی، شام سے سفر طے کر کے صرف اور صرف حضرت عبداللہ سے شادی کرنے کے لیے آئی تھی، جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو شادی سے انکار کر دیا. حضرت عبد المطلب نے پوچھا یہ بتا شادی کے لیے تو ہی اتنا پریشان تھی، مجھ پر دباؤ ڈالے جا رہی تھی، اتنی کوشش میں لگی ہوئی تھی، ابھی جب عبداللہ سامنے ہے تو نے شادی سے انکار کر دیا. اس نے کہا اے سردار قریش، میں جو چیز دیکھ کر کے ان سے شادی کرنے جا رہی تھی وہ نور اب ان کی پیشانی میں موجود نہیں ہے، جس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ نور اب ان کی پیشانی سے نکل کر کے وہ ماں کے شکم میں پہنچ چکا ہے. یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا نور، میرے آقا اب باپ کے پشت سے ماں کے شکم میں میرے آقا تشریف لا چکے ہیں. الغرض ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عبداللہ بغرض تجارت باہر تشریف لے گئے. کئی دن ہوا تشریف نہ لائے. آخر کار کافی دنوں کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو حضرت عبد المطلب کو آپ کے انتقال کی خبر موصول ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے، داغ یتیمی لگ چکا ہے. حضرت عبد المطلب بی بی آمینہ کے پاس تشریف لائے. پیاری بیٹی خیر خیریت تو ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بڑی شفقت سے بڑی محبت سے فرمایا. کافی دن ہو گئے حضرت عبداللہ تشریف نہ لائے تھے، بی بی آمینہ بھی انتظار کر رہی تھی. عرض کیا بابا جان آخر کیا معاملہ ہے؟ کافی دن ہو گیا میرے شوہر تشریف نہ لائے،
عبداللہ گھر واپس نہ آئے، تجارت میں تو اتنا وقت نہیں لگتا ہے، آخر واپس کیوں نہ آئے؟ حضرت عبد المطلب نے عرض کیا، بیٹی کسی چیز کی تکلیف ہو تو ہمیں بتا دینا، اور رہی بات عبداللہ کی تو وہ رضا الہی سے اپنے خالق کے پاس پہنچ چکے ہیں، لیکن بیٹی کوئی تکلیف محسوس مت کرنا، کوئی پریشانی محسوس ہو تو ہمیں خبر کر دینا، ہم آپ کی خبر گیری فرمائیں گے، ہم آپ کی دیکھ بھال فرمائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں، ماں کے شکم میں ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے کا دستور تھا کہ لوگ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جایا کرتے تھے، کنویں پر جایا کرتے تھے، ماضی قریب کا بھی دستور رہا ہے، اس زمانے کا بھی یہی دستور تھا۔ ساری عورتیں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھیں تو بڑی مشقت کرتی تھیں، لیکن جب بی بی آمینہ تشریف لے جاتی تھی تو کنویں کا پانی خود ہی اوپر آ جاتا تھا، کنویں کا پانی خود ہی اوپر آ جاتا تھا، کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی، پانی لے کر کے چلی آتی تھی۔ یہاں تک کہ معاملات یہ ہوئے کہ محلے کی عورتیں اب حضرت آمینہ کا انتظار کرنے لگی، وہ جا کے کنویں پر بیٹھی رہتی تھیں، وہ خود کہتی تھی اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو، آمینہ آئیں گی، پانی اوپر آئے گا، ہم پانی لے کر کے چلے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہے، اور یہ ان اعجازات کا ظہور ہو رہا ہے۔ ایک بار مکہ کے لوگ، جو مکہ کے سرداران تھے، وہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے، کہے سردار مکہ، ہمارے یہاں کا تو دستور ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، وہ عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، لیکن ہم آپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے ہیں کہ آمینہ بہت اچھی کوالٹی کا خوشبو استعمال کرتی ہیں، بہت اونچی کوالٹی کا خوشبو استعمال کرتی ہیں، یہ نکلتی ہیں تو گلی مہکتی ہے، راستے مہکتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کو خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے سردار قریش، یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ خود ہی حل کریں۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، بیٹا آمینہ، فرمائیے بابا حضور۔ کہا بیٹا لوگوں کے معاملات آئے ہیں کچھ آپ کے تعلق سے، کیا آپ خوشبو استعمال کرتی ہیں؟ جبکہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر ختم ہو جائے، انتقال کر جائے، تو عورت خوشبو استعمال نہیں کر سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بابا جان اب اندر تشریف لے آئیں، بابا جان اندر تشریف لے آئیں۔ حضرت عبد المطلب گھر کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے حضرت بی بی آمینہ نے دیوال کو ہاتھ لگایا، اس وقت کچے گھر ہوتے تھے، مٹی کے کچے مکانات تھے، دیوال کو ہاتھ لگایا، ہلکا سا سخت کیا تو مٹھی جو ہے وہ مٹی سے بھر گئی، پوری مٹھی جو ہے وہ مٹی سے بھر گئی۔ آپ نے وہ مٹی اٹھا کر کے حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں دی اور عرض کرتی ہے بابا جان ذرا اس کو سونگھے تو۔ حضرت عبد المطلب نے جب اس کو سونگھا تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی، بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بابا جان یہی نہیں، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے ہمارے معاملات عجیب ہیں، میں جس گلی سے گزرتی ہوں وہ گلی مہکنے لگتی ہے، میں جس گھر سے گزرتی ہوں وہ گھر مہکنے لگتا ہے،
میں جس راستے سے گزرتی ہوں وہ راستہ مہکنے لگتا ہے، میں جس چیز پر ہاتھ لگا دوں وہ چیز مہکنے لگتی ہے، میں جب پیڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوں تو وہ پیڑ جھک جایا کرتے ہیں۔ اے بابا جان، آمینہ کچھ نہیں کر رہی، یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ سب اسی کا کمال ہے۔ عرض کرتی ہے بابا جان، جب سے یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، یہ جب سے میرے شکم میں آیا ہے بڑی کرامتیں ہو رہی ہیں، بڑے اعزازات ہو رہے ہیں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں مجھے جس چیز کے کھانے کی ضرورت ہوتی دل میں خیال آتا چیز سامنے موجود ہوتی، کسی پھل کے کھانے کا اگر خیال آتا دل میں وہ پھل سامنے موجود ہوتا۔ یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر میں رات میں سوتی ہوں، میں جب تنہائی محسوس کرتی ہوں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور کی شمع روشن ہے۔ میں جب گھر میں بستر پہ لیٹتی ہوں تو بستر بظاہر تو کھجور کی چھال کا ہے، لیکن وہ بستر میرے لیے ایک نرم و گداز گدے کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ میں جو تکیہ استعمال کرتی ہوں وہ تکیہ خوشبوؤں سے بھرا رہتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں ہیں، اور ادھر ظہور تو دیکھو کن کن چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں جب راستے سے چلتی ہوں تو پیر کے نیچے اگر کوئی کنکر آ جائے، کوئی سخت پتھر آ جائے تو پگھل کر کے موم ہو جایا کرتا۔ پیغمبر اسلام شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن والدہ جہاں سے گزر رہی ہیں پتھر بھی نیچے پڑتا ہے تو پگھل کر کے موم ہو جاتا ہے کہ نبی کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، ولادت کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے۔ جب قریب کا زمانہ آیا، ولادت کا زمانہ قریب آیا، بعثت کا زمانہ قریب آیا، پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ ایک نور چمکا، ایسا چمکا، ایسا چمکا، اس کی روشنی اتنی پھیلی کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ میں نے شام کے، کہاں مکہ عرب، کہاں شام، وہ نور اتنا چمک رہا ہے، اتنی روشنی پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت آمینہ اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہے، ولادت کا وقت قریب ہے۔ جب قریب آیا زمانہ، ولادت کا وقت قریب آیا، غیب سے آواز آئی ہے آمینہ تکلیف محسوس مت کرنا، گھبرانا نہیں، محبوب میرا ہے، محبوب میرا ہے، یہ کوئی عام شہزادہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا نبی ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے۔ آمینہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلاپن محسوس مت کرنا،
گھبرانا نہیں، فکر مت کرنا، غم مت کرنا، اور اگر کوئی آئے اور تم سے پوچھے تو اتنا بتا دینا جس نے دیا ہے وہی بیڑا پار کرے گا، جس نے اس بچے کو عطا کیا ہے وہی اس کی پیدائش کروائے گا۔ الغرض ولادت کے وقت پہلے کا معاملات تھا، دایا لوگ آیا کرتی تھی، وہی آ کر کے ولادت کروایا کرتی تھی، لیکن جب پیغمبر کی ولادت کا وقت ہوا کوئی دایا نہیں آئی، کوئی دائی نہیں آئی، کسی دائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ولادت کا وقت قریب ہے، حضرت آمنہ اکیلی ہیں گھر میں۔ یوں تو اس وقت بہت سارے اعجازات کا ظہور ہوا ہے، لیکن وقت کی بہت کم ہے، گھڑی کی سوئیوں کو بھی مجھے برابر دیکھنا ہے، تو سارے واقعات انشاءاللہ پیش کیے جاتے۔ الغرض جب وقت ولادت آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے آمنہ ذرا آنکھ بند کر لو، آمنہ آنکھ بند کر لو۔ حضرت آمنہ نے آنکھ بند کر لیا، پھر آواز آئی، اے آمنہ اب آنکھ کھول دو، پیغمبر اسلام تشریف لا چکے ہیں۔ آمنہ اب آنکھوں کو کھول دو، پیغمبر اسلام تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت آمنہ نے آنکھیں کھولی ہی سامنے مصطفیٰ تھے، سبحان اللہ۔ اچھا تھے کس حالت میں؟ تھے کس حالت میں؟ حضرت آمنہ موجود ہے، آپ نے دیکھا جب اپنے شاہزادے کو تو میرے مصطفیٰ سجدے کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے مصطفیٰ، لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، رب حبلی امتی کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ میرے آقا کی پھوپھی بھی اس وقت تشریف لے آئی، شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، تشریف لائی، آقا کو گود میں لیا، گود میں لیا مصطفیٰ کو آپ کی پھوپھی نے، اور کہا لاؤ اب بچے کو غسل دے دیا جائے، دستور ہے کہ غسل دینے کا۔ جب کہا اور سوچا کہ لاؤ بچے کو غسل دے دیا جائے، غیب سے آواز آتی ہے، اے خاتون اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حبیب ہے، میں نے اس کو نہلا دھلا کے بھیجا ہے، میں نے اس کو پاک و صاف بھیجا ہے، میں نے اس کو طیب و طاہر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی پھوپھی بیان فرماتی ہیں، میرے آقا تشریف لائے تو سجدے میں تھے، ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند تھیں، اور جب سجدے سے اٹھے، عام بچہ اٹھتا نہیں ہے، اٹھانا پڑتا ہے، عام بچے کی زبان نہیں کھلتی ہے، بچے کی زبان کب کھلتی ہے سب کو معلوم ہے، کب بولنا سیکھتا ہے۔ آپ کی پھوپھی فرماتی ہے جب سجدے سے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو سیدھے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، سیدھے کھڑے ہو گئے میرے آقا۔ ارشاد فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ بائست نبوی کے وقت بہت سارے واقعات ظہور میں آئے، انشاءاللہ العزیز کبھی پھر وقت ملے گا
تو ساری تفصیلات آپ تمامی حضرات کے سامنے گوش گزار کی جائیں گی۔ بہرحال یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں، حضرت بی بی آمینہ ہی کا فرمان ہے کہ جب بعثت کا وقت آیا، ایک نور روشن ہوا، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کعبے کی چھت پہ ایک جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ! جبریل نے کعبے کی چھت پہ بھی جھنڈا لگا دیا ہے، ایک مشرق میں جھنڈا لگا ہے، ایک مغرب میں لگا ہے۔ گویا کہ پوری کائنات میں اب مصطفیٰ کی حکومت ہے، پوری کائنات میں اب مصطفیٰ کا سکہ چلے گا۔ تبھی تو رب نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور آقا بے شک ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ سب کا خالق، سرکار سب کے مالک، خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک بہت ہی متبرک ہے۔ یہ ماہ اور میرے آقا کی ولادت نہیں ہوتی تو یہ جو دو عیدیں مناتے ہیں یہ بھی نہیں ملتی، یہ بھی سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ جو ساری نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس لیے نبی کی ولادت پر خوب چراغاں کیجئے، خوب فاتحہ کا اہتمام کیجئے، بارگاہ رسالت میں خراج پیش کیجئے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، حدود شریعت کو توڑ کر کے نہیں۔ پیارے نبی کی نعت پڑھو، نبی کی محفل سجاؤ، نبی کا کلام پڑھو، لیکن خرافات سے بچو۔ اسلام کی سچی شبیہ آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ اس طریقے سے جلوس نکالو کہ ہاں غیر دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ صحیح اسلام ہے۔ اپنے اسلام کی تصویر کو مسخ نہ کرو، بزرگوں کے طریقے پر چلو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی الفت نصیب فرمائے، ان کا عشق ہم سب کے سینوں میں معجزن فرما دے، جب تک دنیا میں رکھے سچا عاشق رسول بنا کے رکھے، اور جب دنیا سے خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور اخیر میں اٹھیں تو پیارے آقا کی شفاعت نصیب ہو۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔